بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ریلیجن اینڈ لٹریچر. یہ ایک ایسے ہے جو ٹی ایس ایلیٹ نے لکھا تھا. آج کی اس ویڈیو میں ہم ٹی ایس ایلیٹ کی بایوگرافی کو اسٹڈی کریں گے. پھر یہ جو ایسے ہے ریلیجن اینڈ لٹریچر، اس کی سمری کو کمپلیٹلی ڈسکس کریں گے کہ اس کا کریٹیکل انالیسس کر سکیں. اس کے اندر جو پوائنٹس آتے ہیں جیسے کہ ایستھیٹک پوائنٹ آف ویو، ایتھیکل اینڈ تھیولوجیکل پوائنٹ آف ویو، 3 ٹائپ آف ریلیجیس لٹریچر، سیکولرائزیشن اینڈ 3 phases، لٹریچر اینڈ بیہیویئر، ماڈرن ریڈر اور ایلیٹ میسج ٹو دا ماڈرن ریڈر. یہ ساری باتیں اس کی سمری ہیں اور اس کا کریٹیکل انالیسس کریں گے. اب چلتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف، جس میں ہم نے اسٹارٹ کرنا ہے تھامس ٹرن ایلیٹ سے. تھامس ٹرن ایلیٹ جو ہیں یہ ایک پوئٹ ہیں، پوئمس لکھتے تھے، ایسیسٹ ہیں، ایسے لکھتے ہیں. آج ان کا ایک ایسے ہم پڑھنے والے ہیں. پبلشر ہیں، انہوں نے کتابیں پبلش کروائی ہیں، کرتے بھی ہیں. پلے رائٹ ہیں، پلیز لکھا کرتے ہیں. لٹریری کرٹک ہیں. لٹریری کرٹک وہ انسان ہوتا ہے جو دوسرے رائٹر کا ورک پڑھ کے اس میں کمیاں، خامیاں اور اچھائیاں بیان کرتا ہے. ایڈیٹر ہیں، یعنی کہ کتاب کی درستگی بھی کرتے ہیں. یہ 20th سینچری کے میجر پوئٹ ہیں. ان کے یہ اتنے مشہور پوئٹ ہیں کہ انہیں نوبل پرائز آف لٹریچر بھی ملا ہوا ہے 1948 کے اندر. ان کی بہت ساری پوئمز آپ نے پڑھی ہوں گی، جیسے کہ جن میں سے ایک مشہور ہے دا ویسٹ لینڈ، جو کہ 1922 کے اندر انہوں نے لکھی تھی. اس کے علاوہ اگر ماڈرنسٹ موومنٹ دیکھیں تو اس کے یہ لیڈر بھی رہ چکے ہیں اور ماڈرن پوئٹری کو ریپرزینٹ بھی کرتے ہیں انگلش لینگویج کی. 1888 کو یونائٹڈ اسٹیٹ میں پیدا ہوئے اور 1965 کو ان کی ڈیتھ ہو گئی. تھوڑا سا میں آپ کو یہاں پہ بتانا چاہوں گی کہ تھامس ٹرن ایلیٹ یعنی کہ ٹی ایس ایلیٹ جو ہیں یہ بہت زیادہ ریلیجیس انسان بھی ہیں. یہ کیتھولک ریلیجن یعنی کہ کرسچینٹی ان کا مذہب ہے، اس کے اندر بھی یہ اینجلک کیتھولک ہیں یعنی کہ کٹر کرسچن ہیں. اور ان کا یہ جو ورک ہے ریلیجن اینڈ لٹریچر، یہ اس چیز کی عکاسی بھی کرتا ہے. ایسے ہے، یہ ورک ہے، انہوں نے 1935 کو لکھا تھا اور اس کو کرٹکس یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ریمارکیبل ورک ہے، فریش ہے، وائبرنٹ ہے اور ایلیومینیٹنگ ہے. اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں اس کے اندر 2 چیزیں ملتی ہیں. ایک یہ کہ موجودہ حال کیا ہے ریلیجن کا، اور دوسرا لٹریچر کو اس سے کیسے کنیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ لٹریچر کی پریزنٹ یا جو پاس کا لٹریچر ہے اس کی کیا حالت ہے اور اس کو کس طریقے سے پرسیو کرنا چاہیے. بیسیکلی یہاں پہ ایک کوٹیشن بھی لکھی ہوئی ہے جو ان کے اس ایسے کو سمرائز کرتی ہے کہ وی فیل ٹو ریئلائز ہاؤ کمپلیٹلی اینڈ یٹ ہاؤ ارریشنلی وی سیپریٹ آر لٹریری فارم آر ریلیجن ججمنٹ. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مکمل طریقے سے اور ارریشنلی یعنی کہ غیر رسمی طریقے ہم اپنے لٹریری ورک کو ریلیجن سے کیسے آزاد کرتے ہیں. بیسیکلی میں آپ کو بتا دوں کہ جب آپ اس ایسے کو پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے جو لٹریچر کا ویو چل رہا ہے وہ ہے آرٹ فار دا سیک آف آرٹ. یعنی کہ کوئی بھی لٹریچر جب لکھا جاتا ہے، بے شک وہ ابزرڈ ہی کیوں نہ ہو، اس کو پیورلی آرٹ کے تحت پڑھنا چاہیے. لیکن ٹی ایس ایلیٹ اس بات سے ایگری نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں لٹریچر ایستھیٹک پوائنٹ آف ویو سے نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ ریلیجن کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا چاہیے. اس سے انسان کو زیادہ تربیت اور سیکھ ملتی ہے. اس کو وہ پروموٹ کرتے ہیں. یاد رکھیں کہ یہ ایسے لکھنے سے پہلے جو لوگوں کا بلیو ہے، کچھ لوگوں کا یعنی کہ ماڈرن رائٹرز کا یہ بلیو تھا کہ لٹریری ورک جو ہے وہ ایستھیٹک پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا چاہیے. اس کے اندر نہ ریلیجن کو دیکھو، نہ اکانومی کو دیکھو، نہ پولیٹکس کو دیکھو، بس صرف اس کے اندر یہ دیکھو کہ مزہ کتنا آ رہا ہے. یہ پوائنٹ آف ویو تھا ماڈرن کرٹکس کا، جس پہ ٹی ایس ایلیٹ طنز کرتے ہوئے یہ ایک ریاکشن دیتے ہیں اپنے ایسے کی صورت میں، جس میں وہ بتاتے ہیں کہ کوئی بھی لٹریری ورک جب آپ اس کو پڑھیں تو کس پوائنٹ آف ویو سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے. اب سمری کو سٹارٹ کرتے ہیں. جیسے ہی ٹی ایس ایلیٹ کا یہ ایسے سٹارٹ ہوتا ہے، ٹی ایس ایلیٹ بتاتے ہیں کہ یہ جو میرا ایسے ہے ریلیجن اینڈ لٹریچر، یہ ایک ریاکشن ہے کس چیز کا؟ اس پوائنٹ آف ویو کا جو کہ ہے کہ لٹریری ورک از پیورلی فار ایستھیٹک پوائنٹ آف ویو. یعنی کہ لٹریچر جب آپ لکھتے، پڑھتے یا سنتے ہیں اس کو صرف مزے کے لیے کرتے ہیں. اس بات کی میں مناہی کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے کرٹکس اسپیشلی جو نئے یعنی کہ ماڈرن ٹائم پیریڈ میں آ رہے ہیں وہ لٹریچر کو جج نہیں کرتے ایتھیکل اور تھیولوجیکل سگنیفیکینس پہ. ایتھیکل سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو زمانے کے اندر چیزیں صحیح اور غلط سمجھی جاتی ہیں، جیسے کہ کوئی چھوٹا جب کسی بڑے سے ملتا ہے تو وہ اس کو سلام کرتا ہے، یہ بات ایتھیکل ہے. ہر معاشرے اور سوسائٹی کا اپنا ایتھیکل پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. اور تھیولوجیکل بلیو یا تھیولوجیکل سگنیفیکینس سے مراد یہ ہے کہ جو ریلیجیس بلیو ہوتے ہیں. تھیولوجی کا مطلب ہے جن تھیوریز پہ انسان بیس کرتا ہے، یعنی کہ ریلیجن بیسیکلی اس کا. تو ٹی ایس ایلیٹ کا اوپینین یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بھی لٹریری کرٹیسزم کر رہے ہیں تو اس کے اندر آپ یہ نہ سمجھیں صرف کہ جو لٹریچر لکھا گیا ہے وہ ورک آف امیجنیشن ہے، یعنی کہ اس کو صرف آپ ایستھیٹک پوائنٹ آف ویو کے لیے پڑھتے ہیں، بلکہ یہ بھی کنسیڈر کریں کہ ایتھیکل اور تھیولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی اس کو دیکھا جائے. اگر ہم اس
پوائنٹ آف ویو سے نہیں دیکھتے. کوئی بھی لٹریچر ہے ہم اس کو اس پوائنٹ آف ویو سے نہیں دیکھتے تو ہم اس کی گریٹنیس فائنڈ نہیں کر سکتے. کسی بھی لٹریری ورک کی گریٹنیس جو ہے وہ اس کی ورک آف امیجنیشن پہ صرف نہیں ہے, بلکہ جب تک آپ اس کو ایتھیکلی اور تھیولوجیکلی اینگل سے نہیں دیکھتے آپ کو نہیں پتہ لگے گا. ایتھیکل اگین کہ معاشرے میں کیا صحیح غلط سمجھا جاتا ہے, اور تھیولوجیکل مین ریلیجیس بلیف. ٹی ایس ایلیٹ فردر یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی لٹریری ورک جو ہے یا لٹریچر ہے اس کو ہم مورل سٹینڈرڈ پہ جج کرتے ہیں, یعنی کہ کیا ہم صحیح سمجھتے ہیں اور کیا غلط ہم سمجھتے ہیں سوسائٹی کے اکارڈنگ. ہم اسی پہ اس کو جج کرتے ہیں, اور ہم اس کا ریلیشن نہیں دیکھتے کہ کیا ریلیجن سے اس کا ریلیشن ہے. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اس ایسے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کوئی بھی جب آپ نے کریٹیسزم کرنا ہو تو اس کے اندر ریلیجن کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہو. فردر ٹی ایس ایلیٹ بتاتے ہیں کہ 3 طرح کے ریلیجیس لٹریچر لکھے جا رہے ہیں اس ٹائم پیریڈ کے اندر. وہ بتاتے ہیں کہ ایک جو ٹائپ ہے وہ ہے ریلیجیس لٹریچر, یعنی کہ اگر بائبل لکھی جاتی ہے, بائبل کی آتھرائز ورڈز یوز کرتے ہیں, جیسے کہ وہ ایک رائٹر کا نام استعمال کرتے ہیں جرمی ٹیلر کا ورک, جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو بائبل کو ڈسکرائب کرتے ہیں اور بائبل کو انگلش لٹریچر کہتے ہیں. میں ان کو پیراسائٹ سمجھتا ہوں, کیونکہ بائبل کوئی بھی انگلش لٹریچر نہیں ہے بلکہ ورڈ آف گاڈ ہے. پہلی بات وہ یہ کہتے ہیں. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ ڈیووشنل پوئٹری لکھنے والے لوگ جو ہیں وہ ریلیجن اور لٹریچر ساتھ کر رہے ہیں. اب یہ کون سے لوگ ہیں؟ اسپینسر ہاپکن ہے, اور اس کے علاوہ ساؤتھ ویل ہیں, یہ مائنر ہیں, اور ڈانٹے جو ہیں یہ کارن ویل ہیں, یہ میجر ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ڈیووشنل پوئٹری لکھتے ہیں, یعنی کہ ریلیجیس پوئٹری لکھتے ہیں. یہ بائبل کو یوز نہیں کرتے, یہ ایز اے ریلیجن ایز اے تھیم یوز کرتے ہیں, یعنی کہ اپنی پوئٹری کے اندر ریلیجن کی تھیم رکھتے ہیں. پھر وہ تھرڈ رائٹر کے بارے میں ذکر کرتے ہیں. سیکنڈ والے کو وہ سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں. تھرڈ والے کہتے ہیں کہ وہ آتھر جو ریلیجن کی کاز فارورڈ کرتے ہیں کہ ریلیجن موجود کیوں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو پروپیگنڈا کریٹ کر سکتے ہیں, جیسے کہ وہ کہتے ہیں چیسٹرون کا ورک ہے مین ہو واز تھرسڈے اینڈ فادر براؤن. 3 طرح کے ریلیجیس لٹریچر بیان کرنے کے بعد وہ فردر بتاتے ہیں کہ ٹی ایس ایلیٹ جو ہیں وہ افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے لٹریچر کو اور ریلیجنس کو الگ الگ دیکھتے ہیں, سپریٹ دیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ اور کسی وجہ سے نہیں بلکہ سیکولرائزیشن کی وجہ سے ہے. سیکولرائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ ریلیجن سے ہٹ کے چیزوں کو پڑھنا, پولیٹکس, سوشل, اکنامک پوائنٹ آف ویو سے ہٹ کے چیزوں کو دیکھنا. ہسٹوریکلی ناولز ان 3 فیزز کو کس طریقے سے ریپرزینٹ کرتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں. پہلی فیز ایسی ہے جس کے اندر اگر آپ ناول پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو فیتھ ہے, یعنی کہ جو ریلیجن, جو بلیف آپ کو ملے گا وہ فار گرانٹیڈ لیا گیا ہے, اور وہ اتنا ضروری نہیں ہے ناول کے اندر, جیسے کہ فیلڈنگ کے ورک آپ پڑھ سکتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں سیکنڈ فیز آتا ہے ناول کی دنیا کے اندر کہ فیتھ از ڈاؤٹیڈ, ورڈ اینڈ اباؤٹ دا کنسنٹیڈ, یعنی کہ فیتھ پہ ڈاؤٹ ہے, وری ہے, اور کنسنٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں, یعنی کہ جو معاشرے میں ایکسیپٹیبل ہے بس اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے کہ جارج ایلیٹ کا ورک آپ پڑھیں, تھامس ہارڈی کا ورک پڑھیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ جو تھرڈ فیز آتا ہے اس ٹائم پیریڈ میں اس وقت ہم رہ رہے ہیں, اور اس وقت کے آتھر یعنی کہ 20 سینچری کے آتھر جو ورک پروڈیوس کر رہے ہیں, کنٹمپریری ناولسٹ جو ہیں وہ جس فیتھ کو پروپیگیٹ کر رہے ہیں, جیسے کہ جیمز جوائس کا ورک. یہ سیکولرائزیشن پہ ان کے ویو ہیں, اور 3 فیزز بیان کرتے ہیں جو کہ ریلیجن سے ریلیٹ کر کے بتاتے ہیں. اب وہ ہیومن ریڈر جو ہے اس کے بیہیویئر کو بتاتے ہیں کہ سیکولرائزیشن جو ہے وہ لوگوں کو کس طریقے سے لوگ ریڈ کر رہے ہیں لیکن پھر بھی ان کو افیکٹ کر رہا ہے. لوگ ہر زمانے میں ناول پڑھتے آئے ہیں, تو ناول جب وہ پڑھتے ہیں وہ چاہے نہ چاہے ان کے بیہیویئر کو افیکٹ کرتے ہیں. اگر ہم آرٹ فار آرٹ سیک لیں گے تو ایک انسان خرابی کی طرف جا سکتا ہے, لیکن جب ہم اس میں ایتھیکل اور ہم اس کے اندر تھیولوجیکل کنسرن ڈال دیں گے تو ایک انسان کا بیہیویئر اچھا ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی انسان ناول پڑھتا ہے اور اس کو پڑھنے کے بعد تھوڑا سا اس میں چینج آتا ہے, تو اسی طرح اگر ہم ریلیجیس فیکٹر ڈالیں گے ناول کے اندر تو اس کا جو بیہیویئر ہے انسان کا لٹریچر پڑھنے کے بعد وہ اسی کے اکارڈنگ چینج ہوگا, کیونکہ لٹریچر جو ہے وہ انسان کا بیہیویئر لازمی چینج کرتا ہے. اور اگر ہم صرف پیورلی ایستھیٹک ورک کے لیے لٹریری ورک کو بھی پڑھتے ہیں تب بھی ہماری جو مینٹیلٹی ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے, چاہے ہم چاہیں یا نہ چاہیں. اس لیے ریلیجن بہت زیادہ امپورٹنٹ. ٹی ایس ایلیٹ فردر یہ کہتے ہیں کہ ماڈرن ریڈر جو ہے وہ اپنی ریلیجیس ویلیو کھو چکا ہے, وہ وزڈم حاصل نہیں کر رہا. اگر وہ کوئی ایسا لٹریچر ایسا پڑھ رہا ہے جو صرف ایستھیٹک پلیئر کے لیے ہے تو میں اسے یہ بتا دوں کہ وہ بھی فکشن ہے, ریئل لائف تو نہیں ہے نا. اور پھر لوگ ڈفرینٹ طرح کی بکس پڑھ رہے ہیں, بکس میں بھی خراب ہوں, ہر بک تو ٹھیک نہیں ہوتی, کچھ بکس خراب بھی ہوتی ہیں. تو ماڈرن مین جو ہے وہ ہالو بھی ہے, ساتھ وہ کنفیوز بھی ہے.
اور یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ کانٹمپریری رائٹر جو ورک پروڈیوس کر رہے ہیں وہ ٹوٹل آل ڈیمیج ہے، یعنی کہ ٹوٹل آل خراب ہر کوئی پروڈیوس کر رہا ہے. اگر ریڈر کوئی بھی بک چوز کرتا ہے پڑھنے کے لیے تو اسے یہ دو باتیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ واٹ وی لائک، ہمیں کیا پسند ہے، اور واٹ وی تھاٹ ٹو لائک، اور کیا ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں پسند. یہاں پہ وہ ایک کرسچن ریڈر کو نصیحت دینا چاہتے ہیں کہ اگر آپ ایک ایماندار آدمی ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو کیا پسند ہے، اور اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو کیا پسند ہے تو اس کے علاوہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ کو کیا پسند ہونا چاہیے. ٹی ایس ایلیٹ ریڈر کو کہتے ہیں کہ ریلیجن کو جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ سیکولرائزیشن کی طرح ساتھ نہیں پڑھ سکتے، یعنی کہ ریلیجن سے لٹریچر کو علیحدہ کر کے نہیں پڑھ سکتے. ایک کرسچن کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ تمام سٹینڈرڈز کو پورا کرنے والی کتاب کو پڑھے، تمام سٹینڈرڈ کو پورا کرنے والے لٹریچر کو پڑھے. اگر صرف آپ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ آپ انجوائمنٹ حاصل کرتے ہیں اور کوئی نالج حاصل نہیں کرتے تو ایسے لٹریچر کا کوئی فائدہ نہیں ہے. فردر وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا بلیف اسٹرانگ ہے، اگر آپ عقل مند ہیں، آپ کے اندر نالج ہے، تو آپ خراب ورک بھی اگر پڑھ لیں گے تو بھی وہ آپ کو ہارم نہیں کرے گا. فردر ٹی ایس ایلیٹ سیکولرائزیشن کی برائی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں جب اکانومی چینج ہوتی ہے تو اس کو اپنی پرابلم سمجھتے ہیں کہ جو ہماری پرابلم کا کاز ہے وہ اکنامیکل الز ہیں، یعنی کہ گورنمنٹ ال ہے، اس کے علاوہ فائنینشیل پرابلمز ہیں اور یا پھر سوشل پرابلمز ہیں. لیکن ٹی ایس ایلیٹ کہتے ہیں کہ اگر ہم ان میں کامن پوائنٹ دیکھیں تو وہ سیکولرائزیشن. ایلیٹ ماڈرن لٹریچر کو برا نہیں کہتے بلکہ وہ اس کی تعریف کرتے ہیں. اس کو صحیح طریقے سے پڑھا جائے، اس پہ جو لٹریری کریٹیسزم آپ اپلائی کریں وہ صحیح طریقے سے کیا جائے تو اس سے بہترین کوئی چیز ہی نہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ صحیح لٹریری کریٹیسزم کیا ہے کہ جب کوئی بھی آپ ورک پڑھتے ہیں اس کو ایتھیکل میرٹ پہ پڑھیں، اس کو ریلیجیس بلیف پہ پڑھیں، یعنی کہ تھیولوجیکل سٹینڈرڈ پہ پڑھیں. یہ سمری تھی اس ایسے کی. آؤٹ لائن کے اکارڈنگ میں نے آپ کو بتا دی ہے. یہ جو کرٹیکل انالیسز ہے آپ ویڈیو کو روک کے آرام سے اس کو پڑھ سکتے ہیں. سیم وہی باتیں لکھی ہوئی ہیں جو میں نے آپ کو ابھی بتائی ہیں. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی لائک کر دیں. ویڈیو کے نوٹ جو ہیں وہ آپ کو ڈسکرپشن باکس سے مل جائیں گے. ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں PDF کا لنک دیا ہوا ہوتا ہے، کلک کرتے ہیں نا اس پہ تو آپ میری ویب سائٹ پہ چلے جائیں گے، وہاں سے نوٹس PDF آپ ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے. اس کے علاوہ آپ کا کوئی سوال ہے تو وہ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ کو ایسی ویڈیوز دیکھنا پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے خیال رکھیں. اللہ حافظ.